بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم اپنا لیکچر جو پڑھ رہے تھے وہ 3 قیمتی باتیں پڑھ رہے تھے۔ اس کا پہلا لیکچر آپ اٹینڈ کر چکے ہیں جس میں آپ کو 3 قیمتی باتوں کا پتہ چل چکا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب ہم کہ یہ کسان جو ہے ان 3 قیمتی باتوں پر کیسے عمل کرتا ہے۔ اب تیسری جو نصیحت تھی وہ یہ تھی، جو وعدہ کرو اسے ضرور پورا کرو۔ آگے پھر دیکھیں، یہ کہہ کر اجنبی نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑے فاصلے کے بعد اب وہ مقام آ گیا جہاں سے کسان اور اجنبی ہم سفر کے راستے الگ الگ ہو رہے تھے۔ یہاں پہنچ کر اجنبی نے خاموشی توڑی، یعنی آخری چوتھی دفعہ جب اجنبی بولا تھا تو کسان نے اسے پیسے نہیں دیے تھے۔ اب اس نے کیا کہا کسان سے، اور کسان سے کہا اب میرا اور تمہارا راستہ الگ ہو رہا ہے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ تم نے 300 روپے دے کر بڑی قیمتی باتیں حاصل کی ہیں۔ اگر ان پر عمل کرو گے تو ہمیشہ فائدے میں رہو گے، اور ہاں کبھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہاں سے تھوڑی دور میرا گاؤں ہے، وہاں کسی سے بھی عاقل میاں کا پتہ پوچھ لینا۔ تو یہ کہہ کر وہ اپنے راستے پر کسان اپنے گاؤں کی سمت روانہ ہو گیا۔ لفظ سمت نہیں ہوتا بیٹا، سمت ہوتا ہے۔ ابھی کسان اپنے گاؤں سے کچھ ہی دور تھا کہ اسے ایک کنارے پر ایک تربوز نظر آیا۔ جی، کسان کو کنارے پر کیا اپنے گاؤں سے ایک جا رہا تھا تو ایک کنارے پر اسے کیا نظر آیا؟ تربوز۔ وہ بڑا حیران ہوا کیونکہ یہ تربوز کا موسم نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو تربوز کے بارے میں بتایا۔ اب دیکھیں، پہلی جو نصیحت تھی کہ باہر جو کچھ دیکھو اسے گھر میں کبھی نہ بتاؤ۔ اب اس نے باہر دیکھا تربوز تو گھر جاتے ہی اس نے پہلی جو بات تھی اس پہ عمل نہ کیا اور تربوز کے بارے میں بتا دیا۔ اتنے تربوز کے بارے میں بتایا تو اسے یقین نہ آیا، یعنی بیوی کو یقین نہ اس بات پہ آیا تھا۔ اتنے میں ان کا ایک رشتہ دار سلیم بھی آ گیا۔ وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اس موسم میں تربوز ہو سکتا ہے، یعنی کہ کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اس پر کسان نے سلیم سے شرط لگا لی۔ اب جو دوسری بات تھی جو اس عقل مند شخص نے کہا تھا کبھی کسی بات پر شرط نہیں لگانا، تو لیکن کسان نے شرط لگا لی۔ سلیم نے کہا اگر میں شرط جیتا تو تمہارے گھر کی جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں گا تو وہ میری ہو جائے گی۔ کسان نے کہا مجھے منظور ہے۔ اگلے دن سلیم صبح سویرے ہی آ گیا۔ کسان اسے ساتھ لے کر جب تربوز والی جگہ پر پہنچا تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا کہ وہاں تربوز کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر سلیم نے کہا لو بھائی، میں شرط جیت گیا، اب تمہارے گھر کی جس چیز کو بھی میں ہاتھ لگاؤں گا تو وہ میری ہو جائے گی۔ کسان بیچارہ حیران پریشان تھا کہ رات ہی رات میں تربوز کہاں چلا گیا۔ دراصل سلیم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس نے رات کو چپکے سے یعنی خاموشی سے یہاں آ کر تربوز کو بیل سمیت اکھاڑ کر کہیں دور پھینک دیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے کسان کی صحت مند گائے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اب وہ شرط کے مطابق گائے کو ہاتھ لگا کر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جی بچوں، یہاں تک ہم نے بلند ہونے کی مشکل الفاظ بھی دیکھ لیں، جیسے یہ ہکا بکا، چپکے سے، نام و نشان، شرط، تربوز، کیا لفظ ہے؟ تربوز۔ جی، قیمتی باتیں، 300 روپے، خاموشی توڑی، اجنبی ہم سفر، جی بیوقوفی، مذاق اڑاتے تھے۔ جی یہاں پہ دیکھیں، مطالبہ۔ جی بچوں، آپ نے مشکل الفاظ
ان کی بھی بلند ہوانی کر لی دوبارہ سے۔ اب آپ نے بچوں آج آپ کی ڈائری یہی ہے کہ آپ نے جہاں تک میں نے بلند ہوانی کی ہے آپ نے بھی وہاں تک بلند ہوانی کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل اس سبق کو ختم کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈیں گے۔ جی بچوں، کل تک اجازت چاہیے آپ سے تاکہ ہم اگلا لیکچر آپ کے لیے تیار کر سکیں بچوں۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ بچوں۔